آخر میں ایک بڑی ہی ایمان افروز حدیث پاک وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ہو سکے تو سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے گا۔ اور ویسے بھی ماہ رمضان، اللہ اکبر، کیسا عظیم الشان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، رب کریم غیر رمضان کے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں دیری کتنی لگتی ہے، 1 سیکنڈ کا وقت لگتا ہوگا، لیکن ماہ رمضان کا ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کو رب کریم غیر رمضان میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے گا۔ آئیے وہ ایمان افروز حدیث پاک میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں وقت سحر جب مطلع مومن سحری میں اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اپنے بستر پر کروٹ بدل رہا ہوتا ہے، کچی نیند میں ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس اب اٹھوں گا اور سحری کروں گا، تو وقت سحر بندہ مومن جب سحری کے لیے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور کچی نیند میں ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت کا فرشتہ آتا ہے اور اس بندے سے کہتا ہے، اے بندہ مومن اٹھ جا، وقت سحر ہو گیا، رمضان المبارک کے لیے سحری کر لے، رب کریم تجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ سحری کر لے، تجھ پر رب کریم اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اچھا، سبحان اللہ کی آواز ایسی آئی نہیں جیسی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، تو ایسی آئی نہیں آواز، ذرا آواز آنی چاہیے، مسجد کے در و دیوار بھی جو ہیں وہ گونج جائیں۔ پھر وہ بندہ مومن اٹھ جاتا ہے اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ بستر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اٹھنے کے بعد وہ اپنا لباس تبدیل کرتا ہے، یعنی کرتا وغیرہ اگر اتارا ہوا ہوتا ہے تو کرتا پہن لیتا ہے، یا نائٹ سوٹ میں سو رہا ہوتا ہے تو نائٹ سوٹ اتار کے صاف ستھرے کپڑے نماز والے وہ پہن لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ بستر سے اٹھنے کے بعد اپنا لباس تبدیل کرتا ہے تو اس بندہ مومن کا لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس بندے کو جنت میں اعلیٰ لباس عطا فرمانا۔ لباس بھی رمضان کے روزے دار کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو جنت کے اعلیٰ لباس عطا فرمانا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ چپل جوتے پہنتا ہے، بستر سے اترا تو نیچے جوتے ہیں، چپل ہیں، جوتے چپل استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ جوتے اور چپل استعمال کرتا ہے تو اس کے نعلین، اس کی چپلیں، اس کے جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس رمضان کے روزہ رکھنے والے کو پل صراط پر بجلی کی تیزی کی طرح گزرنا نصیب فرمانا۔ جوتے اور چپل بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پل صراط پر ثابت قدم رہے، پل صراط پر ڈگمگائے نہیں، پل صراط پر بجلی کی تیزی کی سطح، بجلی کی تیزی کی طرح جو ہے وہ گزر جائے۔ فرمایا کہ پھر وہ سحری کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ سحری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کچھ ظاہر کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے۔ اب سنیے کہ سحری کے کھانے اور پینے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ بندہ مومن ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے لیے جب سحری کرتا ہے، کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر لقمے، ہر گھونٹ کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر لقمے پہ، ہر گھونٹ پہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والے کے لیے 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیسی اللہ کی رحمتیں جھوم کے چما چم برس رہی ہیں روزہ رکھنے والوں پہ۔ بد نصیب ہیں وہ کہ جو ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ کہ جو ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر گھونٹ اور ہر لقمے کے بدلے میں 60 سال کی عبادت کا اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سحری میں جب وہ کوئی مشروب پیتا ہے، پانی پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے، لسی پی رہا ہے، پینے کی کوئی بھی چیز پی رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ مشروب اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میدان محشر کی گرمی اور پیاس میں جب یہ رمضان کا روزہ رکھنے والا پریشان ہو، اے اللہ میدان محشر میں حوض کوثر پر ساقی کوثر کے دست مبارک سے اسے جام کوثر پینا نصیب فرمانا۔ میدان محشر کی گرمی اور پیاس کیسی ہوگی، اللہ اکبر! تو وہ مشروب جو سحری کے اندر یہ پیتا ہے، وہ مشروب بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میدان محشر کی گرمی میں، پیاس میں، حوض کوثر پر، ایسے ہی نہیں، بدست ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو جام کوثر پینا نصیب فرمانا۔ حوض کوثر پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پی رہے ہوں گے، وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو نیک بندے، صلحاء، علماء، اولیاء کرام وہ اپنے ہاتھوں سے بھر کے دے رہے ہوں گے اور وہ پی رہے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین علیہم الرضوان جام کوثر بھر کے دے رہے ہوں گے اور وہ خوش نصیب پی رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اور سب سے خوش نصیب تو وہ ہوگا کہ جس کو خود ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام بھر کر عطا فرمائے اور پیارے آقا کے ہاتھ سے جام لے کے وہ پی لے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ تو رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والا تو ایسا خوش نصیب ہوگا کہ ساقی کوثر اپنے ہاتھوں سے جام بھر کر اسے حوض کوثر پر پلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! سحری کر لی اس نے، سحری کرنے کے بعد اب نماز بھی تو پڑھنی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بے شمار بد نصیب ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، سحری تو کرتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں، لیکن بغیر فجر کی نماز پڑھے ہی سو جاتے ہیں۔ ایسے ہیں کہ سحری تو کر لی لیکن بغیر نماز کا روزہ، یاد رکھیے بغیر نماز کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا روزہ نہیں، اس کا فاقہ ہے، اس نے فاقہ کر لیا۔ تو نماز تو لازمی اور ضروری ہے۔ بے شمار ایسے ہیں بد نصیب کہ سحری تو کر لی لیکن فجر کی نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں محروم لوگ کہ سحری بھی کر لی لیکن گھر میں ہی وضو کر کے گھر میں ہی فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے۔ ارے سامنے ہی گھر کے قریب محلے میں مسجد ہے، کم از کم رمضان میں تو جا کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو بھائی، کم از کم رمضان میں تو پڑھ لو، اور رمضان میں تو ویسے ہی اول وقت میں ہو جاتی ہے۔ میرے گھر کے قریب جو مسجد ہے باب مسجد، وہاں 5:30 بجے جو ہے وہ فجر کی جماعت ہوتی ہے۔ سحری وغیرہ کر کے آرام سے جاؤ، وضو وغیرہ کرو، سنتیں پڑھو، 5 منٹ لگتے ہیں تقریباً انتظار میں اور جماعت ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم ماہ رمضان میں تو بھائی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ تو نماز کا وقت ہوتا ہے، اب وہ بندہ مومن وضو کرتا ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی جو ہے
وضو کا پانی اس وضو کرنے والے روزے دار کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح سے ظاہری اس کے میل کچیل کو صاف کیا جا رہا ہے، مولا وضو کی برکت سے اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو بھی صاف فرما دے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو بھی صاف کر دو۔ اب آخری بات، اب آنی چاہیے سبحان اللہ کی آواز، جہاں پہ حدیث پاک ختم ہو رہی ہے، اب آنی چاہیے آواز۔ فرمایا کہ اس نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد جو ہے اب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرتا ہے، نماز کی نیت مانتا ہے، کہتا ہے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں خانہ کعبہ اس روزے دار کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میری طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے اس روزے دار کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما دینا۔ خانہ کعبہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس روزے دار کے جو میری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اس کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما دینا۔ کیسی اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ اکبر۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کاش پورے سال رمضان ہی ہوتا۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہوگی؟ فرمایا پھر میری امت تمنا کرتی کوئی مہینہ آئے نہیں، پورے سال رمضان ہی جاری و ساری رہے۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔